ایک ظالم شخص تھا، وہ بڑی دور سے شادی کر کے بیوی کو گھر لے کے آیا۔ کچھ عرصہ بعد اس ظالم نے بیوی پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، بیوی کو دکھ دیتا، درد دیتا، تکلیفیں دیتا۔ اس ظالم نے بیوی کی زندگی اجیرن بنا رکھی تھی۔ آئے پھولوں کے بستر پہ سونے والی شہزادی کو اس نے کانٹوں کے بستر پہ سونے پہ مجبور کر دیا۔ دکھوں کی دلدل میں پھنس گئی، تکلیفوں کی دلدل میں پھنس گئی، پریشانیوں کی دلدل میں کچھ اس طرح پھنسی کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہ ملا۔ زندگی کا سورج ڈھل گیا، یہ عورت فوت ہو گئی، اس عورت کا انتقال ہو گیا، مظلومہ عورت مر گئی۔ جب عورت اسے غسل دینے لگی تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس عورت کی پیشانی پہ نور چمک رہا ہے، نور کی لائٹیں ہیں، نور چمک رہا ہے، پیشانی چمک رہی ہے۔ غسل دینے کے بعد اس کا جنازہ پڑھایا گیا۔ جب عزیز و اقارب اسے دفنانے لگے تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس عورت کی قبر میں نور ہی نور ہے، اللہ اکبر، روشنی ہی روشنی ہے۔ نور نے ساری قبر کو روشن کر رکھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے قبر کے اندر سے جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی گئی۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنی پڑی تھی۔ خیر اس کی تدفین کی گئی۔ تدفین کے بعد کچھ عرصہ بعد کسی نیک اللہ کی بندی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عورت، مظلومہ عورت، جنت میں ٹہل رہی ہے۔ پوچھا، اے عورت بتا تو صحیح اللہ نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اس عورت نے کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، کچھ اس طرح بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب کے قبر سے سیدھا جنت میں بھیج دیا ہے۔ وہ کس طرح بخشی گئی؟ کہتی ہے میں دنیا میں 3 کام کیا کرتی تھی۔ یہ عورت کہتی ہے پہلا عمل صبر، پہلا کام صبر، میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑا۔ جب میرا شوہر مجھے مارتا تھا، مجھے دکھ دیتا، درد دیتا، تکلیفیں دیتا، میں صبر کرتی۔ ان اللہ مع الصابرین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب میرا شوہر مجھ پہ ظلم کر رہا ہوتا اس وقت میں اللہ کو اپنے ساتھ میں پاتا۔ دوسرا کام نماز، میں نے نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، میں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی تھی، اس سوچ کی بنیاد پر کہ نماز کامیابی کی کنجی ہے، نماز جنت کی بھی چابی، کامیابی کی بھی چابی۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ دنیا و آخرت میں کامیاب رہتا ہے۔ جب میرا شوہر مجھ پہ ظلم کرتا، مار کھانے کے بعد جب میں نماز پڑھتی، جب سجدے میں جاتی نا تو میں عرض کرتی میرے مالک اگر تو میرے اس حال پہ راضی ہے تو میں بھی اس حال پہ راضی ہوں۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاما۔ تیسرا عمل جو تھا وہ یہ تھا کہ میں جو بھی کام کرتی تھی اس سوچ کی بنیاد پر کرتی تھی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو سوچ تھی نا مجھے کسی گناہ کے قریب نہیں جانے دیتی تھی۔ بس اسی سوچ نے مجھے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا، مجھے آخرت میں بھی کامیاب کر دیا۔